بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بیان بہت دھیان سے سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے اوپر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانوں کے حالات پر بڑا تفصیلی بیان فرمایا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے چینل امارت کی ترتیب کو سبسکرائب کرے، شیئر کرے اور کمنٹس کرے۔ جزاک اللہ۔ 2 رکعت پڑھتے تھے، مردہ بچہ زندہ ہو جاتا تھا۔ کہ ایک عورت مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئی اور اس کے ساتھ 13 سال کا بچہ ساتھ میں آیا، اور مدینے میں آنے کے بعد وبا پھیلی، بیماری پھیلی، اور اس بیماری کے اندر اس بچے کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ماں کو خبر دی گئی، ان کی ماں مسجد میں آئی اور جہاں پر بچے کو لٹایا تھا اس بچے کے دونوں پیر پکڑ کر اللہ سے فریاد کی کہ اللہ تو میرے بچے کو قیامت میں بھی زندہ کرے گا، لیکن اس وقت میرے کچھ کام نہیں آئے گا، اگر تو ابھی اس کو زندہ کر دیں میں اپنے خاندان والوں کے طانے سے بچ جاؤں گی۔ صحابہ کہتے ہیں اس عورت نے پیر پکڑ کر اللہ سے دعا کی، ہم نے دیکھا تھوڑی ہی دیر گزری تھی، وہ بچے کی لاش میں حرکت ہوئی اور بچہ اٹھ کر بیٹھ گیا، اور وہ اس وقت تک زندہ رہا جب تک اس کی ماں زندہ رہی۔ آپ سوچیں، ایک عورت کے اندر اللہ نے ایسی طاقت رکھی تھی کہ ایسی ایمان اور ایسا یقین اور ایسی نماز کی طاقت تھی کہ اللہ سے اپنے فیصلے کروا لیتی تھی۔ کہ ایک عورت تھی جس کا نام حضرت خولہ تھا، حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عورت کا نام تھا۔ ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، طلاق زہار۔ پہلے طلاق زہار ہوتی تھی کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہہ دے کہ تو میری ماں کے برابر، اس کو طلاق ہو جاتی تھی۔ اب حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عورت تھی، ان کے شوہر نے ان کو طلاق دے دی، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئی اور کہا اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق زہار دے دی ہے، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں، میرا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر تیرے شوہر نے تجھے طلاق دے دی ہے تو طلاق تو واقع ہو گئی، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو اس عورت نے وہیں بیٹھے بیٹھے کہا کہ اگر آپ میری نہیں سنتے تو میں اپنے اللہ سے فریاد کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی کا سر میری گود میں تھا اور میں اللہ کے نبی کے سر میں تیل لگا رہی تھی، اور وہ عورت وہیں بیٹھ گئی اور اس نے اللہ سے فریاد کرنی شروع کی، اے اللہ میرے ساتھ انصاف کا معاملہ فرما، اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی۔ اور یہ کہہ کر اللہ سے اس نے گہار لگائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ اللہ کے نبی کا سر بھاری ہو گیا اور اللہ کے نبی پر وحی اترنے لگی۔ میں نے کہا خولہ چپ ہو جا، اللہ کی طرف سے وحی آ گئی۔ حضرت خولہ اور زور سے رونے لگی اور اللہ سے فریاد کرنے لگی، اے اللہ یہ جو وحی اتر رہی ہے اس کو میرے حق میں نازل فرما۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں جب وحی پوری ہو گئی تو اللہ کے نبی نے فرمایا خولہ خوشخبری ہو، اللہ نے تمہاری بات آسمانوں میں سن لی اور قرآن کی آیت سنائی، قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اس آیت کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے سنی اس عورت کی بات جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں جھگڑ رہی تھی اور اپنی اللہ سے فریاد کر رہی تھی، اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا۔ اور آگے کی آیتوں میں اللہ نے طلاق زہار کو ختم کر دیا کہ آج کے بعد اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے یوں کہے کہ تو میری ماں کے برابر ہے تو طلاق نہیں ہوگی۔ پورا کے پورا حکم اللہ کے یہاں اس عورت نے بدلوا دیا۔ ایسا تعلق تھا میری بہنوں اس زمانے کی عورتوں کا اور اس زمانے کی ہماری ماؤں کا اللہ کے ساتھ کا ایسا تعلق تھا کہ اپنے تمام مسئلوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ سے حل کرواتی تھی۔
اب یہ بات کیسے پیدا ہوئی؟ یہ بات پیدا ہوئی تھی قربانی سے، کہ وہ قربانی دے کر اس مقام تک پہنچی تھی، وہ قربانی دے کر اس مقام تک پہنچی تھی۔ اس زمانے میں مرد بھی قربانی پر تھے، عورتیں بھی قربانی پر تھی، اور اللہ کے دین کے خاطر جو جتنا قربان کرتا ہے اللہ کا قرب اتنا اسے نصیب ہوتا ہے۔ بلکہ ہمارے مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے قربانی کا مطلب قرب ربانی، کہ یہ قربانی کے ذریعے سے بندہ اور بندی اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اور قربانی میں کون سب سے آگے؟ اللہ کے نبی کی ذات خود سب سے آگے ہیں، کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں 3 چاند گزر جاتے تھے، رأیت ہلال ثم رأیت ہلال ثم رأیت ہلال، ایک چاند گزرا، دوسرا چاند گزرا، تیسرا چاند گزرا، ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا پھر آپ کا گزارا کس پر ہوتا تھا؟ فرمایا اسودین، 2 کالی چیزوں پر، ایک کھجور اور ایک پانی، کھجور کھاتی اور پانی پی لیتی۔ کسی نے پوچھا کھجور تو کالی ہوتی ہے، پانی کالا کیسے ہوتا؟ فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے بھوک کی وجہ سے اندھیرا چھا جاتا، جس کی وجہ سے ہمیں پانی بھی کالا نظر آتا تھا۔ آپ سوچیں کہ ایک مرتبہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی رات کو آنکھ کھل گئی تو دیکھا کہ اللہ کے نبی اپنا پیٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں اور کھٹیا کے کنارے سے اپنے پیٹ کو لگا کر آدھی سے زیادہ نیچے جھک گئے اور پھر سیدھے ہو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا قربان جائے اللہ کے نبی آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیا آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 دن ہو گئے پیٹ میں کچھ گیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے میرے پیٹ میں تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہ گھرانے اس قربانی کے دور سے گزرے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر روٹی بنتی ہے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹی کا ٹکڑا لے کر اپنے باپ کے پاس پہنچتی ہے اور ابا سے کہتی ہے ابا آج 36 گھنٹے کے بعد میرے گھر میں ایک روٹی بنی ہے جس کو میں کھانے بیٹھی تو آپ کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، میرا دل اس کو قبول نہیں کیا کہ میں اپنے باپ کے بغیر روٹی کھاؤں، اس لیے میں نے اپنی روٹی کے حصے میں سے ایک ٹکڑا آپ کے لیے لائی ہوں۔ یہ کہہ کر اللہ کے نبی کے ہاتھ پر وہ روٹی کا ٹکڑا رکھا۔ اللہ کے نبی نے اس روٹی کو کھاتے ہوئے یوں کہا اے فاطمہ تیرے گھر میں تو 36 گھنٹے کے بعد روٹی کا ٹکڑا آیا ہے، لیکن یہ روٹی کا ٹکڑا 72 گھنٹے کے بعد یعنی 3 دن کے بعد تیرے باپ کے حلق سے نیچے اتر رہا۔ کہ جو اللہ سے تعلق بنتا ہے میری بہن وہ ان قربانیوں کی وجہ سے بنتا ہے، ان قربانیوں کی وجہ سے بنتا ہے۔ ایسے ایک نہیں ہزاروں واقعات آپ کو کتابوں میں ملیں گے کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے گھر میں پوری زندگی میں کبھی چراغ نہیں جلا، میرے گھر میں پوری زندگی میں کبھی چراغ نہیں جلا، ہاں میرے گھر میں چراغ اس دن جلا ہے جس دن میرے زندگی کا چراغ بجھ رہا تھا۔ اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، میرا سہاگ اجڑ رہا تھا اور اللہ کے نبی کی زیارت کے لیے جو صحابی میرے کمرے میں آ رہے تھے اندھیرے کی وجہ سے اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت برابر نہیں ہو پا رہی تھی، تو میں نے اپنے گھر میں تلاش کیا، ایک چراغ اوندھا ملا، میں نے اس کو اٹھایا، اس کو صاف کیا، پڑوسن یہودی عورت سے تیل ادھار مانگ کر لائی اور اس تیل ادھار کے تیل سے میں نے اپنے گھر میں چراغ جلایا، کیونکہ اللہ کے نبی کی آخری رات تھی اور میری زندگی کا چراغ ایک طرف بجھ رہا تھا اور میرے گھر میں ایک طرف چراغ جل رہا تھا۔ ہاں
اور خود اللہ کے نبی نہیں، اللہ کے نبی کے جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اللہ کے نبی کے لاڈلے نواسے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی قربانیاں، جس کو میں اور آپ سن نہیں سکتی، برداشت نہیں کر سکتی میری بہن۔ ایک واقعہ خالی آپ کو سناؤ۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نماز پڑھا رہے تھے اور نماز کے دوران میں حسن اور حسین کے رونے کی آواز آئی۔ اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، کیونکہ نانا کو نواسوں سے محبت ہوتی ہے، یہ فطری چیز ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک انسان کو اپنے پوتوں سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی نواسوں سے ہوتی ہے۔ ہم اپنی پوتیوں سے اور پوتوں سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہمیں اپنی نواسیوں سے اور نواسوں سے محبت ہوتی۔ ہماری بچیاں جب اپنے بچے کو لے کر ہمارے گھر آتی ہیں تو ہماری کیسی ممتا پھوٹتی ہے۔ اللہ کے نبی کو بڑے پیارے تھے نواسے، اور اللہ کے نبی نے نماز میں اپنے نواسوں کو روتے ہوئے سنا۔ اللہ کے نبی بے چین ہو گئے، نماز کو مختصر کر دیا اور سلام پھیر کر صفوں کو چیرتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے اور جا کر سیدھے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازہ کھولا، اللہ کے نبی اندر تشریف لے گئے اور پوچھا، فاطمہ کیا بات ہے، میرے نواسے کیوں رو رہے؟ فاطمہ کیا بات ہے، میرے نواسے کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، ابا میں نہیں رلا رہی ہوں، آپ کے نواسوں کو آپ کے نواسوں کی بھوک رلا رہی۔ اللہ کے نبی نے چھوٹے سے حسین کو گود میں اٹھایا اور اپنی زبان نواسے کے منہ میں دی۔ نواسا نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے حسن کو اٹھایا اور اس کے منہ میں اپنی زبان دی، وہ نواسا بھی نانا کی زبان کو چوستے چوستے سو گیا۔ پھر اللہ کے نبی آگے بڑھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے گلے سے لگایا، اپنے سینے سے لگایا اور کہا، اصبری یا فاطمہ، اصبری یا فاطمہ، اے فاطمہ صبر کر لے، اے فاطمہ صبر کر لے، میں جانتا ہوں تیرا شوہر علی اللہ کے راستے میں گیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے کمانے کو فرصت نہیں مل رہی، جس کی وجہ سے آج تیرے گھر میں یہ فاقہ آیا ہوا ہے، لیکن اللہ کا نبی تجھے یوں بشارت دے رہا ہے کہ اس قربانی کے بدلے میں اللہ تجھے جنت کی عورتوں کا سردار بنائیں گے، اور اس قربانی کے بدلے میں اللہ تیری اولادوں کو جنت کے نوجوانوں کا سردار بنائیں گے۔ کہ اللہ کے نبی کے گھروں کے چراغ بجھے ہیں، اللہ کے نبی کے گھروں کے چولہے بجھے ہیں، اللہ کے نبی کی لاڈلی بیٹی فاطمہ بھوک سے تڑپی ہیں اور لاڈلے نواسے بھوک سے تڑپے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جب ہمیں بھوک بہت ستاتی، میں ایک اپنے کندھے پر حضرت حسن کو اور ایک کندھے پر حضرت حسین کو لے کر میں کھجور کے باغ میں چلا جاتا، اور وہاں جو کھجور پڑی ہوتی اور زمین پر پڑی رہتی، جس کو مدینے کے اونٹ کھانا گوارا نہیں کرتے، ان کھجوروں کو کھا کر ہم باپ بیٹے اپنا گزارا کرتے۔ یہ قربانیوں کے بعد اور یہ مجاہدوں کے بعد میری بہن یہ دین ہم تک پہنچا ہے، یہ دین ہم تک ان صحابہ نے بڑی قربانیوں کے بعد پہنچایا ہے۔ آج ہمیں دین پھیلانا نہیں ہے، کم سے کم ہم دین کو باقی رکھنے کی نیت کریں، ہماری زندگیوں میں ہمارے گھروں میں دین باقی رہے، ہم دیندار بنیں، اپنی اولادوں کو دیندار بنائیں، اپنے گھر والوں کو دیندار بنائیں، ان کے دین کے کام میں ہم معاون اور مددگار بنیں۔ یہ جو زندگی میری آپ کی گزر رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے، ہم سب سیلفش ہو چکے ہیں، ہم سب سوارتھی ہو چکے ہیں، ہم سب خود غرض ہو چکے ہیں۔ مجھے میری غرض پوری ہونی چاہیے، مجھے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، اگر میری ضرورت کو پورا کرنے کے لیے میرا شوہر حلال کا کماتا ہے یا حرام کا کماتا ہے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں۔
جھوٹ بول کے کماتا ہے، دھوکہ دے کے کماتا ہے، اس کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک صحابی تھے، دیکھو سناؤ ایک قصہ آپ کو یاد آ گیا۔ ایک صحابی تھے جو حمال تھے، روزانہ مزدوری کرتے اور مزدوری کا پیسے لا کر گھر میں دیتے، جس کی وجہ سے ان کے گھر میں چولہا جلتا۔ ایک مرتبہ صبح مزدوری کے لیے نکلے، پورا دن مدینے میں تلاش کرتے رہے، مگر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ مزدوری نہیں ملی۔ شام کو خالی ہاتھ واپس گئے، وہاں ہمارے گھروں کے جیسے راشن کے ڈبے بھرے ہوئے نہیں ہوتے تھے، وہاں تو روز کماتے اور روز کھاتے۔ اب خالی ہاتھ واپس گئے۔ بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج کوئی مزدوری نہیں ملی، مجھے معاف کر دے۔ بیوی نے کہا کوئی بات نہیں۔ میاں بیوی نے اور بچوں نے پانی کا گلاس پی کر رات گزار دی۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، پورا دن مزدوری کی تلاش میں پھرتے رہے، شام کو خالی ہاتھ واپس آئے۔ پھر بیوی نے پوچھا کچھ ملا؟ کہا اللہ کی بندی آج بھی کچھ نہیں ملا۔ کہا کوئی بات نہیں، آج بھی پانی پی کر رات کو گزار دیتے ہیں۔ میاں بیوی اور بچوں نے پانی پی کر رات گزار دی۔ تیسرے دن صبح میں جب وہ صحابی اپنے گھر سے نوکری کی تلاش میں اور مزدوری کی تلاش میں نکلے، اور جیسے گھر سے باہر نکلے بیوی نے آواز دی، یہ پلٹے اور ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید بیوی یہ کہے گی کہ 2 دن سے تو خالی ہاتھ آ رہے ہو، آج تو کچھ لے کر آنا، اب تو 2 دن کی بھوک ہو گئی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا۔ لیکن انہوں نے پلٹ کر جب اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو بیوی نے قریب بلایا اور قریب بلا کر کہا کہ دیکھو تم روزی کی تلاش میں جا تو رہے ہو اور ہمارے گھر میں 2 دن کا فاقہ ضرور ہے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، کہیں ہمارے فقر کی وجہ سے اور کہیں ہمارے بھوک کی وجہ سے تم کوئی حرام کا لقمہ لے کر ہمارے گھر میں مت آنا۔ آج کی رات بھی ہم بھوکے سو سکتی ہیں، لیکن حرام کے لقمے سے ہم اپنا پیٹ نہیں بھر سکتے۔ وہ کیسی عورتیں ہوگی جو بھوک برداشت کر سکتی ہے لیکن اپنی اولادوں کو حرام کا کھلانا گوارا نہیں ہے۔ اور آج میرا تمہارا معاشرہ یہ ہے کہ نہیں جی مجھے تو اتنا چاہیے ہی، اور مجھے تو یہ ہونا، اور بچوں کے لیے یہ ہونا۔ اب اس کے لیے مرد پریشان ہیں، حلال اور حرام کا کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھو میری بہنوں، حدیث میں آتا ہے جو بدن حرام مال سے پرورش پاتا ہے اس کے لیے جہنم کی آگ ہی بہتر ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے ونتی کرتا ہوں، آپ سے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے اپنے گھروں کے ماحول کو بدلو، اپنے مزاج کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو۔ آج سے طے کرو انشاءاللہ موت تک میں اللہ کے حکموں کو پورا کروں گی۔ اللہ کے نبی نے جو طریقہ مجھے زندگی گزارنے کا بتایا ہے، شرعی پردے کے ساتھ ایک پاکیزہ عورت بن کر زندگی گزاروں گی۔ میرے ذات سے کوئی حرام کا کام اور کوئی حرام چیز نہ میری آنکھیں دیکھے گی، نہ میرے کان سنیں گے، نہ میری زبان بولے گی، نہ میرے دل و دماغ میں کوئی غلط وسوسے آئیں گے، بلکہ میں کوشش کروں گی آج سے لے کر موت تک میں اپنے اللہ کی بندی بن کر زندگی گزاروں، میں پیارے نبی کی پیاری امتی بن کر زندگی گزاروں، تاکہ مرنے کے بعد میں جب اللہ کے پاس جاؤں اللہ مجھ سے راضی ہو، اللہ کا نبی مجھ سے راضی ہو۔ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو کسی بندے اور بندی کا حق ہم پر باقی نہ ہو۔ میری بہن، ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو اور ہم ہنسی خوشی اس دنیا سے رخصت ہو رہی۔ یوں کہتے ہیں نا، جب میں اور آپ دنیا میں آئے تھے تو ہم روتے ہوئے آئے تھے اور سارے گھرانے والے ہنس رہے تھے اور سارے گھرانے والے مٹھائی بانٹ رہے تھے اور سارے گھرانے والے خوش ہو رہے تھے، لیکن دنیا میں آ کر زندگی ایسی گزارو کہ جب تمہارا دنیا سے جانے کا وقت ہو تو تم ہنس رہی ہو اور تم خوشی خوشی اپنے اللہ سے ملنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہو، اور تمہارے گھر والے تمہارے پیچھے رو رہے ہو۔ یہ بات سمجھنی ہے
دیکھو 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے، مثال دوں آپ کو، 1 مہینہ رمضان کا آتا ہے، اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتی ہیں، اللہ کے حکموں کو پورا کرتی ہیں، صبح سے شام تک بھوکی رہتی ہیں، نمازوں کا اہتمام کرتی ہیں اور قرآن کی تلاوت کرتی ہیں۔ کہتے 1 مہینہ ہم نے اللہ کے حکم پر اور پیارے نبی کے طریقے پر اپنی زندگی کے 1 مہینے کو گزارا۔ اللہ اس مہینے کے پورا ہونے پر جو دن عطا فرماتے ہیں وہ عید کا دن ہوتا ہے، وہ خوشی کا دن ہوتا ہے، ہر ایک کے گھر میں خوشی ہوتی ہے، ہر ایک کے گھر میں اس کو خوشی منائی جاتی ہے۔ فرمایا جس طرح تم 1 مہینہ اللہ کے حکم پر اور پیارے نبی کے طریقے پہ گزارتی ہو، اللہ اس کے بدلے میں عید کا دن دیتا ہے۔ میری بہن، اگر یہ پوری زندگی تو اللہ کے حکم پر اور نبی کے طریقے پہ گزار دے تو اللہ تیری موت کا دن تیرے لیے عید کا دن بنائے گا اور ایسی عید دے گا اور ایسی خوشی دے گا، میری بہن وہ خوشی کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اس کے لیے یہ دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، دنیا تو بڑی دھوکے باز ہے، اس نے سب کو گمراہ کیا ہے۔ دنیا کے چند چھیتڑے اور دنیا کے چند ٹھیکروں کے چکر میں اپنی آخرت کا سودا نہ کرو، اپنی آخرت کا سودا نہ کرو۔ یہ دنیا ختم ہو جائے گی میری بہن، ہاتھوں میں سے چوڑیاں اتار لیں گے، بالوں میں سے ریبن اتار لیں گے، کانوں میں سے بالیاں اتار لیں گے، گلے میں سے چین اتار لیں گے، 5 کپڑے کفن میں لپیٹ کر ہماری سگی اولاد ہم کو لے جا کر قبر کے حوالے کر دے گی۔ ہمارے قریب میں ایک عورت کا انتقال ہوا، تقریباً 7 مہینے وہ عورت بیمار رہی، پورا بدن اس کا سوج گیا تھا، بیماری کی وجہ سے پورا بدن پھول گیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سونے کی انگوٹھی تھی اور بدن کے پھولنے کی وجہ سے وہ انگوٹھی پھنس گئی تھی۔ میں آپ کو کیا بتاؤں، جب اس کو غسل دینے کے لیے اس کی بچی لے کر گئی تو ان بچیوں نے اپنے ہاتھ سے انگلی کاٹ کے انگوٹھی نکالی کہ انگوٹھی کیوں چھوڑیں، 2-5 ہزار کی انگوٹھی کام آئے گی، مرتے ہی ہمارے گھر کے ورثے بٹیں گے۔ ہاں، ہماری خالہ کا انتقال ہوا، میں نے خود دیکھا ان کی دونوں لڑکیاں آپس میں بات کر رہی تھی، امی کے 2 گیس کے بوتل ہے، ایک تو رکھ لینا ایک میں رکھ لوں گی، بہت تکلیف پڑتی، وہیں بٹوارے ہو جائیں گے۔ اس دنیا کے دھوکے میں نہ پڑو، اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو۔ اس کے لیے میری بہنوں، اس زمانے میں اللہ پاک نے یہ دعوت کا مبارک کام ہمیں دیا ہے، بہت اونچا کام ہے، بہت عظیم کام ہے، اور اس محنت کے ذریعے سے آج دنیا میں لاکھوں انسانوں کی زندگیاں بدلی ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں مرد زندگیاں بدل دی، عورتوں نے زندگیاں بدل دی۔ پوری دنیا میں آج ماشاءاللہ عورتوں کی جماعتیں پھر رہی، مردوں کی جماعتیں پھر رہی، اور لوگوں کی زندگیوں میں دین آ رہا۔ اس کے لیے ماشاءاللہ آج اجتماع کا دن ہے، عیدگاہ مسجد کے اندر آج پورے دن کا اجتماع بھی ہے، اسی اعتبار سے مستورات کا پروگرام بھی ہے۔ تو اب آپ تمام بہنیں اپنی ذات کے اعتبار سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اللہ کے راستے میں نکلیں گی، اپنی ضروریات کو، اپنے عذر کو عافیت کے ساتھ دور کریں گی، بچوں کا انتظام کر دیں، گھر والوں کا انتظام کر دیں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بھائی کے ساتھ، اپنے ابا کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، جن کے ساتھ بھی مناسب ہو، کم سے کم ہم 3 دن لگاویں، جن بہنوں کے 3 دن لگ گئے وہ 10 دن لگاویں، جن کے 10 دن لگیں وہ عشرہ چلے کے لیے تیار ہوں۔ اس اعتبار سے بھی بیٹھ کر ایک پرچہ مستورات کا اور ایک پرچہ مردوں کا، مردوں کی جماعت بھی ماشاءاللہ چلے کی نقد جا رہی ہے اور دوسری 15 شعبان سے جا رہی ہیں۔ اب ان دونوں جماعتوں کے اندر اپنے اپنے گھر کے محرموں کے نام لکھے کہ انشاءاللہ میں آج سے جا کر اپنے گھر کے مردوں کو تیار کروں گی۔ ابھی تم طے کر کے اٹھو گی، اللہ پاک آپ کی مدد کریں گے انشاءاللہ، اور آپ کی تشکیل پر آپ کے مرد تیار ہو جائیں گے۔ دیکھو دنیا کے اعتبار سے تم کیسے محنت کرتی ہو، گھروں میں کوئی چیز منگانی ہے، گھروں میں کوئی چیز لانی ہے، اپنے زیور لینے ہیں، چپل لینی ہے، ڈریس لینا ہے، کیسے موقع دیکھ کر بات کرتی ہو کہ تمہاری باتیں تمہارے مردوں کے دل میں اتر جاتی ہیں۔ اسی طرح اللہ کے دین کی خاطر اپنے گھر کے مردوں کو سمجھاؤ۔ ہماری عورتیں یوں کہتی ہے ہم تو بہت سمجھاتے ہیں مول صاحب مگر وہ مانتے ہی نہیں۔ میں کہتا ہوں دنیا کی چیزوں میں کیسے وہ مان جاتے ہیں، کیسی حکمت استعمال کرتی ہو،
اور کبھی آنسو ٹپکانے پڑتے ہیں تو آنسو بھی ٹپکا لیتی ہو، اور تمہارے آنسو کے سامنے سارے کے سارے مرد زیر ہو جاتے ہیں. ایسے کبھی اللہ کے دین کے لیے آنسو ٹپکاؤ، کبھی اللہ کے دین کی بات سمجھانے کے لیے ان کے سامنے رو کہ دیکھو تم چلہ لگا لو، دیکھو تم زندگی میں ایک بار 4 مہینے لگا لو. اپنے گھر بار کی فکر چھوڑو، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے. ایک آدمی، ہاں میں ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں آج کے اعتبار سے. ایک نوجوان تھا، اس نے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے نام لکھا دیا. اب اس نے جب اپنی بیوی کو کہا کہ میں جو ہے 40 دن کے لیے اللہ کے راستے میں جانا چاہتا ہوں، تو اس کی بیوی کتنی ہوشیار تھی، اس نے یوں کہا کہ دیکھو میں تو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے رکاوٹ نہیں بنتی، تم کو جانا ہو تو جاؤ، لیکن تم کو معلوم ہے تمہاری امی بسترے پر ہے اور ان کی پورے دن خدمت کرنی پڑتی ہے، اور بچے بھی ابھی چھوٹے ہیں، ان کو اسکول چھوڑنے جانا، مدرسہ چھوڑنے جانا اور گھر کے سارے کام کرنا. اب میں اکیلی جان کیا کیا کروں گی؟ میں آپ کو منع نہیں کرتی، آپ کا دل چاہتا ہے تو جاؤ. اب وہ شوہر اور وہ نوجوان رک گیا کہ کوئی بات نہیں، امی کی طبیعت اچھی ہو جائیں گی پھر چلا جاؤں گا. مسجد والوں کو اس نے منع کر دیا. اب 6-8 مہینے کے بعد اس عورت نے دیکھا کہ اس کا شوہر پریشان ہے. اس نے ایک مرتبہ محبت سے پوچھا کہ کیا جی تمہارے چہرے پر پریشانی نظر آ رہی، کیا بات ہے؟ تم اپنی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کرتے کیا، مجھے نہیں بتاتے؟ اب اس نے ایسے محبت سے پوچھا تو اس نوجوان نے کہا کہ میری پریشانی یہ ہے کہ میرا دوست ہے، وہ سعودیہ میں رہتا ہے اور وہ آیا ہوا ہے، اور اس نے ایک آدمی کا ویزا لے کر آیا ہے، 40-45 ہزار روپے کی سیلری ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ صرف ٹکٹ کے پیسے کا انتظام کر دو، میں تم کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں. تو اس بیوی نے یوں کہا تو پھر تم نے کیا کہا؟ تو کہا میں نے بھی اس دوست سے یوں کہا کہ اصل میں میری امی بیمار ہے اور بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں، اس لیے میرا تو دل نہیں چاہتا ملک چھوڑ کر جانے کو. تو وہ عورت یوں کہنے لگی کہ کیسی بات کر رہے ہیں آپ، جب سے شادی ہو کر میں گھر میں آئی ہوں تمہاری امی کو میں نے اپنی امی سمجھ کے خدمت کیا ہے، میری خدمت میں کوئی کمی ہو تو بتاؤ. اور بچوں کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، رکشہ بندھا دیں گے، رکشہ میں بچے چلے جائیں گے اسکول. تم بالکل ہماری فکر نہ کرو، تم جلدی سے ہاں کہو. اور دیکھو وہ میرے پاس زیور پڑے ہیں نا، وہ بھی لے جا کر بیچ دو تاکہ تمہاری ٹکٹ کا انتظام ہو جائے. آپ سوچو، دنیا کے خاطر ساری قربانی دینے کو تیار، اور دین کی بات آتی ہے تو پھر سارے حقوق آ جاتے ہیں. اس لیے ایسا نہ کرو، بلکہ اپنے گھر کے مردوں کے ہم معاون اور مددگار بنیں اور ان کو اللہ کے راستے میں نکالے. دیکھو میری بہنوں، یہ ساری میں نے قربانیوں کی بات کہی، اتنی قربانی کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے. اگر ہم تھوڑی سی قربانی دے دیں گی ہماری آگے والی نسل بچ جائے. اس کے لیے اب آپس میں ہلکے بنا کر نیتیں کرو، ارادے کرو، شور نہ کرو، اور بچوں کو بھی شور کرنے سے روکو. 5-7 منٹ کا آپ مذاکرہ کر کے پرچی تیار کر لو، انشاءاللہ ہم پھر دعا کر دیں. ہمارے مرد باہر ٹھہرتے